بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہم سورۃ البقرہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں. تو سب سے پہلے سورۃ البقرہ کا مختصر سا تعارف کریں گے، پھر انشاءاللہ ہم ترجمہ کی طرف چلیں گے. سورۃ البقرہ مدنی ہے، اس کے 40 رکوع ہیں اور 286 اس کی آیات، 286 اس کی آیات ہیں. مدنی صورتوں میں یہ سب سے پہلی صورت ہے. مکہ میں 86 صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھیں. اس طرح نزول ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 87 یعنی 87 ہے. اس صورت کا بہت سارا حصہ تو ابتدائی مدنی دور میں ہی نازل ہوا تھا، لیکن بہت ساری اس کی آیات کچھ ایسی تھیں جو تقریباً 10 ہجری کے بھی آخر میں نازل ہوئیں، مثلا حرمت سود وغیرہ کی آیات. اور اس صورت کے بارے میں مسلم شریف میں کتاب صلاۃ المسافرین و قصرها میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الزہراوین، الزہراوین، 2 جگمگانے والی صورتیں کون سی؟ یعنی سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو. قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گے جیسے وہ 2 بادل یا 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کریں گے کہ اس کو بخش دے. لہٰذا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اسے حاصل کرنا برکت اور چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل قوتیں یعنی جن اور جادو وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اسی کے آخر والی 2 آیات کو نور بھی کہا گیا ہے، جیسا کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا. 2 نوروں کی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، اور وہ 2 نور کون سے تھے؟ ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. اور انہی 2 آیات کے بارے میں حدیث ملتی ہے کہ جو بندہ رات کو سوتے وقت اور صبح کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھ لیتا ہے، تلاوت کر لیتا ہے نا ان کی، وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. اس صورت کی ابتدا میں ہی مسلمان، کافر اور منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے. چونکہ مکہ میں تو 2 ہی گروہ تھے، ایک مسلمان اور دوسرے کافر. یعنی جو انکار کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، وہ واضح طور پر کافر تھے. جب مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہاں پر ایک تیسرے گروہ سے بھی سامنا ہوا، اور وہ کون سا تھا؟ منافقین کا، عبداللہ بن ابی کا. وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے عبداللہ بن ابی کو مدینہ کی حکومت ملنے والی تھی، فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن ابھی باقاعدہ طور پر اعلان نہیں ہوا تھا. اتنے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ کی سربراہی، مدینہ کی سرداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل گئی، جو کہ عبداللہ بن ابی اور منافقین کو بالکل نہ بھاتی تھی. اس لیے وہ ایک علیحدہ گروہ بن گیا. واضح طور پر تو سامنے سامنے ایمان لے کے آتا، لیکن دل ہی دل میں نفاق بھرا ہوا تھا. تو ان 3 لوگوں کا تذکرہ اس سورت کی ابتدا میں کیا گیا ہے. اور اس سورت کا نام البقرہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں گائے کا ذکر ہے، اور البقرہ کا مطلب بھی گائے ہے. تو اس سورت میں آگے چل کے ہم پڑھیں گے مکمل ایک بنی اسرائیل کے بارے میں ایک گائے کا قصہ مذکور ہے. اسی قصے کی مناسبت سے اس سورت کا نام البقرہ رکھ دیا گیا. تو چلیں سورت سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہیں. قرآن پاک کی 29 صورتوں کی ابتدا میں ایسے حروف استعمال ہوئے ہیں.
ان حروف کے معنی اور مطالب کے بارے میں مختلف اقوال ذکر ہوئے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان کے معنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ سب اقوال غلط ہیں، ان کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، تو یہ معنی کرنا بالکل درست نہیں ہے، نہ ہی یہ عقیدہ رکھنا درست ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خطبہ حجت الوداع میں بھی فرمایا تھا نا کہ میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھ تک پہنچایا ہے میں نے وہ سب کا سب ویسے کا ویسے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ یعنی وحی آنا اور نبوت نازل ہونا ایک امانت تھی اللہ کی طرف سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل بھی اس امانت میں خیانت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل طور پر سارے کا سارا دین اپنی امت تک پہنچا دیا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان الفاظ کے بارے میں، ان حروف کے بارے میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیوں نہیں، یا پھر کفار مکہ نے کیوں سوال نہیں کیا، یا پھر مدینہ والوں منافقوں اور یہودیوں نے کیوں سوال نہیں کیا کہ قرآن کے اندر ایسی ایسی چیزیں دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مثالیں دی، تو انہوں نے کہا نا اللہ تعالیٰ کیسے مچھر کی مثال دے رہا ہے، مکڑی کی مثال دے رہا ہے، تو اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے اتنی حقیر چیزوں کی مثال دینے کی۔ اس طرح کے سوالات تو ہمیں ملتے ہیں، لیکن کبھی بھی یہ نہیں ملا کہ ان لوگوں نے کہا ہو کہ یہ قرآن پاک میں اس طرح کے حروف کیوں نازل ہوئے ہیں۔ تو اس لیے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور عرب والوں کو تو بہت ناز تھا نا اپنی زبان پر، ان کے زبان میں جو عربی ادب ہوتا تھا نا، اس میں اس طرح کے الفاظ موجود ہوتے تھے جو ان کے کلام کو حسن بخشتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی معجزے والا جو کلام عطا فرمایا، اس میں اس طرح کے الفاظ رکھے جو اس قرآن کا حسن ہے۔ ذالک الکتاب، ذالک یہ الکتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ لا نہیں، ریب کوئی شک، فیہ اس میں، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہدن یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، للمتقین لی کے لیے، المتقین متقین کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے لوگوں کو۔ تو اب دیکھیں، کوئی بھی مصنف جب کتاب لکھتا ہے تو اس کے شروع میں ایک دیباچہ تحریر کرتا ہے، اور لکھتا کیا ہے کہ میں نے اس کتاب کو حرفاً بحرفاً پڑھا ہے، بغور مطالعہ کیا ہے، میں اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں پاتا، لیکن پھر بھی میں قارئین سے التماس کرتا ہوں کہ اگر کوئی غلطی اس میں ملے تو مجھے ضرور آگاہ کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں، اپنے پیارے قرآن میں کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ جیسی ہے اس پر ویسے کا ویسا ایمان لانا ضروری ہے۔ اور یہ جو لفظ ریب ہے نا، ریب دراصل ایسے شک کو کہتے ہیں جس میں اضطراب اور خلجان کا عنصر شامل ہو۔ کفار مکہ کے قرآن کے نزول پر دو طرح کے اعتراض تھے۔ ایک یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی اس کو تصنیف کر کے ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کلام منزل من اللہ ہے، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن دوسرے عالموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھ کر ہمیں سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ منزل من اللہ ہے۔ اگر بات اتنی ہوتی تو خلجان اور اضطراب کا تو کوئی عنصر اس میں شامل نہیں ہوتا، مگر مشکل یہ بات تھی کہ قرآن جو دعوت پیش کر رہا تھا اس میں تو سب سے زیادہ زور ہی عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید اور اخروی باز پرس پر دیا جا رہا تھا، جبکہ کفار مکہ بعث بعد الموت کے کلی طور پر منکر تھے، اور انہیں اضطراب اور بے چینی اس بات پر تھی کہ اگر بالفرض قرآن کی دعوت سچی ہے تو پھر بھی ان کی خیر نہیں، اور ان کے اسی اضطراب اور خلجان کو دور کرنے کے لیے اس سورہ کے تمہیدی الفاظ میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ اس کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول اور اس کے مضامین سب کچھ قطعی اور یقینی ہیں،
اور اس پر ایمان لانے والوں کو کسی قسم کا شک، اضطراب اور خلجان باقی نہیں رہتا ہے۔ لہٰذا تمہارے اضطراب اور خلجان کا بھی یہی علاج ہے کہ تم اسے تسلیم کرو، اس پر ایمان لے آؤ، متقین بن جاؤ، کیونکہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو دیکھیں ویسے تو قرآن پاک کے ایک دوسرے مقام پر آتا ہے نا، یہ قرآن جو ہے ہدن للناس، پورے کے پورے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہدن للمتقین۔ تو اس کی مثال کو یوں سمجھیے جیسے کوئی ایک مقرر کسی جلسہ میں سب حاضرین کو مخاطب کر کے نہایت قیمتی معلومات بتاتا ہے اور انہیں ہدایات دیتا ہے، لیکن ان سے تمام جو حاضرین ہوتے ہیں وہ یکساں طور پر مستفیض نہیں ہو سکتے، بلکہ ہر شخص اپنی اپنی قوت، اپنی اپنی بساط کے مطابق مقرر کی باتوں سے استفادہ کرتا ہے اور ان پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو مطلقاً کوئی کسی قسم کا اثر ہی قبول نہیں ہوتا، نہ وہ کرتے ہیں، بس سنا اور باہر نکل آئے، آ گئے اور بس دنیا میں مشغول ہو گئے۔ تو یہی صورت قرآنی ہدایات کی بھی ہے کہ ان سے صرف ڈرنے والے یا متقین ہی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، باقی کے جو دو لوگ ہیں وہ نہیں، جو بہت کم لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بعض جگہوں پر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بعض جگہوں پر وہ قرآن سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، تو مکمل طور پر وہ ہدایت پر نہیں ہو سکتے۔ اور وہ لوگ جن کو کسی قسم کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے تو وہ لوگ بالکل بھی ہدایت قبول نہیں کر سکتے، اور نہ یہ قرآن ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی متقین کی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ کون سی صفات ہیں متقین کی؟ الذین، متقین وہ لوگ ہیں، یؤمنون کہ وہ ایمان یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، جب بھی لفظ کے شروع میں یا آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا وہ، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، جب آخر میں واو نون آ جائے تو جمع کا صیغہ ہوگا، ہم پڑھیں گے وہ سب، یعنی سب کی بات ہو رہی ہے۔ یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، بھی ساتھ الغیبی غیب کے، و اور یقیمون سب قائم کرتے ہیں، ویقیمون اور وہ سب قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اصل میں یہ جو ومما ہے نا 3 حروف کو جوڑ کر ایک بن گیا، واو کا مطلب اور، من کا مطلب سے، ما کا مطلب جو، من ما 3 حروف کو جوڑ کر ایک بنا تو ومما بن گیا، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم، رزق دیا ہے، نہ ہم نے، ہم ان کو، ینفقون وہ انفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں، ینفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں۔ اب متقین کی صفات، متقین کی شروط دیکھیے، تمام شروط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اور بن دیکھی چیزیں یعنی غیب پر ایمان لانے والی چیزیں کتنی ہیں؟ 6، یعنی 6 ایسی چیزیں ہیں جن پر بن دیکھے ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، نمبر 4 اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر، نمبر 5 اخروی زندگی، قیامت پر، قیامت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور نمبر 5 کہ ہر قسم کی بھلائی اور برائی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے، یعنی تمام بھلائیوں اور برائیوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور یاد رکھیں ان میں سے کسی بھی چیز پر ایمان نہ ہونے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اور متقین کی دوسری صفت کیا ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ سب نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح 5 نمازیں ادا کرنے کا حکم دیا وہ اسی طرح 5 نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اگر مرد ہے تو وہ باجماعت مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں، کیونکہ مرد کی نماز بلا عذر کے، بنا کسی شرعی عذر کے گھر پر نہیں ہو سکتی ہے، اور عورتیں بھی مکمل باقاعدگی کے ساتھ اور ٹائم کے ساتھ نماز ادا کرتی ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ متقین ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی میرے طریقے کے مطابق نماز پڑھو۔ اس لیے نماز پڑھنے کے لیے کبھی بھی اپنے یا کسی غیر کے بنائے ہوئے
طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ بنیادی فعل ہے نا مسلمانوں کا نماز، اور کفر اور ایمان میں فرق کرتی ہے نماز. تو نماز جو ہے وہ ہر صورت میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ادا کرنی ہے. یہ متقین کی صفت ہے. اور نمبر 3 جو اس آیت میں صفت بیان ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون، وہ خرچ کرتے، یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. رزق سے مراد صرف دولت ہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہر وہ نعمت ہوتی ہے جو جسم یا روح کی پرورش میں مددگار ثابت ہو. اگر اللہ نے کسی کو علم اور ہنر دیا ہے تو وہ دوسروں کو بھی سکھائے. جوانی اور صحت دی ہے تو اسے جہاد میں یا ضعیفوں کی مدد کرنے میں خرچ کرے. اور اگر مال و دولت دیا ہے تو اسے فقراء، یتیموں، مسکینوں وغیرہ پر خرچ کرے. اور اس خرچ کی کم از کم جو حد فرضی ہوتی ہے نا، وہ فرضی صدقہ ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنا ہے. اور اس کا بلند ترین درجہ یہ ہے کہ جو کچھ ضرورت سے زائد ہو وہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے. جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. آج کا ہمارا سبق یہیں تک. انشاءاللہ مزید متقین کی صفات ہم کل پڑھیں گے. جب بھی لیسن کا اینڈ ہو تو دعا ضرور پڑھا کریں. یہ کفارہ مجلس کی دعائیں ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، تو اکثر اوقات غلطیاں کر جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ان غلطیوں کی ساتھ ہی معافی مانگ کر اٹھا کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.